كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم گرامی قدر اہل علم حضرات علماء کرام خصوصاً اس ادارے کے سرپرست اور دارالعلوم پرکرم کے شیخ الحدیث و محتمین سینکڑوں چھوٹے بڑے مکاتب اور مدارس کے سرپرست نگراں ہم سب کے بڑے حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو یہاں تشریف فرما ہے ان کی نگرانی میں یہ سارا پروگرام اور مفتی صاحب قدم قدم پر ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں آج تشریف فرما ہے ہم سب کے بڑے ہیں میں بڑوں کی موجودگی میں زیادہ بولنے پر قادر نہیں ہوں میں نے حضرت سے دعا کی درخواست کی ہے اور اجازت لے کر کے مجھے حکم بھی ہوا کہ آپ بولیں اسٹیج پر کئی بڑے بڑے اہم علماء اور عظیم شخصیات موجود ہیں ان سب کے بیچ محبوب العلماء محترم جناب امیر صاحب عمر دراز صاحب بھی تشریف فرما ہیں جو اس ادارے سے بے حد محبت کرتے ہیں علماء سے محبت کرتے ہیں علماء ان سے محبت کرتے ہیں محبوب العلماء ہیں جتنے بھی مہمان تشریف فرما ہے سب لائق احترام قابل قدر ہیں اور مفتی صاحب کی محنت جد و جہد جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ بہترین مجمع اور یہ بہترین ماحول ایک بہت بارونق ایک مجلس قائم ہوئی ہے مفتی صاحب اور مفتی صاحب کے ساتھ میں ایک مستعد اور ٹھوس استعداد کے مالک ایک بہترین اسٹاف موجود ہیں جنہوں نے اپنی محنتوں کے ذریعہ اس پروگرام کو اس طرح سجایا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے سب لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں ان طلباء کے پروگرام کو سن کر کے ہر ایک کا دل باغ باغ ہو گیا ہمارے محترم ذمہ دار اور ماسٹر صاحب اور کئی لوگوں نے بھائی جاوید صاحب نظرات نے جو تاثرات پیش کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً اس مدرسے کے ذمہ داروں نے اور اساتذہ نے محنت کی ہے اور میں نے شروع سے لے کر آخر تک مکمل پروگرام سنا ہے ایک آدھ تقریب چلتے پھرتے وضو کرنے کے لیے بھی گیا سنتے ہوئے آیا لوگ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے کئی لوگوں نے بچوں کو انعام سے نوازا اور انعامات سے نوازا حوصلہ افزائی کی اسٹیج پر بولنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے آپ کبھی جماعت میں جاتے ہیں کبھی اعلان بھی کرنا ہوتا ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نماز کے بعد میں بات ہوگی یہ سنتوں کے بعد میں دین کی بات ہوگی بیٹھیں اتنا اگر اعلان کرنے کو دے دیا جائے پاؤں کے اندر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے آدمی صحیح سے بول نہیں پاتا ہے
لیکن ان معصوم بچوں نے، میں ان کے لہجے کو بھی دیکھ رہا تھا، ان کے بولنے کو بھی، اور ان کے پاؤں پر بھی میری نظر تھی کہ پاؤں کے اندر کہیں راشا اور کپکپی تو نہیں ہے۔ جب نام پکارا گیا بچہ بے دھڑک ہو کر کے حوصلے کے ساتھ میں اسٹیج پر چڑھتا ہوا اور اپنی تقریر مکمل کر کے بڑے حوصلے کے ساتھ میں، یہ بچے اور ان کے بچوں کے ماں باپ سب لائق مبارکباد ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب بچوں کو عالم دین بنائے اور دین کا بہترین خادم اور دین کی دعوت اور دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے۔ لیکن آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اس وقت میرے دل کے اندر بار بار یہ بات پیدا ہو رہی تھی جس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ان بچوں کو جو بنانے والے اساتذہ کرام ہیں، لاکھوں سلام ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے ان بچوں کے اوپر ایسی محنت کی ہے، ایسی محنت کی ہے لاجواب، بے مثال، نظیر نہیں ملتی ہے، وہ زیادہ لائق مبارکباد ہے، وہ انعام کے مستحق ہے۔ پورے مجمع کے اندر میری اپنی معلومات میں صرف 1000 روپے پورے استاد کے لیے تحفہ، شاید اس سے کچھ کم زیادہ ہو۔ میری دلی خواہش ہے میں بھی انشاءاللہ ان اساتذہ کرام کو انعام سے کوشش کروں گا، میں ان کی حوصلہ افزائی۔ ان معصوم بچوں کو پڑھانا آسان نہیں، ان کو جیم اور عین اور شین قاف، ان کے مخارج، ان کو صحیح تلفظ، انگریزی کے تلفظ یا اردو کے تلفظ، عربی کے تلفظ، یہ بہت بڑا تحمل چاہیے، برداشت چاہیے۔ چھوٹا موٹا کوئی مولوی صاحب بچوں سے تھپڑ سے پٹائی کر کے بھگا دے گا، مخرج صحیح نہیں نکلتا ہے، لیکن ان کی جو اساتذہ نے شفقت کے ساتھ میں اور دعائیں بھی ان کے لیے کی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اساتذہ کرام کو جنہوں نے ان پر اس طرح کی محنت کی ہے، بہترین قیمتی بنا دیا ہے، ان کو اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مجمع کے اندر بھی کچھ افراد کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کریں گے کہ یہ ان پر محنت کرنے والے اساتذہ کرام کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ، یہ تحفہ، یہ تحفہ، یہ تحفہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہے کوئی ایسا بندہ پورے مجمع کے اندر؟ مفتی صاحب کو بتا دیں گے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو شخص میری سنتوں کی حفاظت کرے گا، میری شریعت پر چلے گا، اللہ رب العالمین اس کو 4 بڑی نعمتوں سے نوازیں گے۔ وہ 4 بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ وہ 4 خصوصیات کیا ہیں جو سنتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں ملتی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 المحبت فی قلوب البررہ، دنیا کے اندر جو لوگ متقی اور پرہیزگار اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی جائے گی، اللہ والے ان سے محبت کریں گے۔ دوسری نعمت والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، دنیا کے اندر جو لوگ فاسق اور فاجر، ظالم اور بدمعاش قسم کے لوگ ہیں، ان کے دلوں کے اندر رعب اور دبدبہ اور ہیبت ڈال دی جائے گی۔ بظاہر ان سنت پر عمل کرنے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ مرعوب ہوں گے۔ تیسری نعمت وسعت فی الرزق، رزق اور روزی کے اندر ایسی وسعت پیدا فرما دی جائے گی کہ دنیا کے سارے کام آسانی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ پورے ہوتے چلے جائیں گے، کبھی بھی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی نعمت والثقۃ فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سنتوں پر، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دین کے اندر پختگی عطا فرمائیں گے، ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ اور اگر ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو دعا سکھلائی ہے، جو ہم نماز جنازہ کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان،
یا اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں اسلام پر اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ نعمت، جس کو مل جائے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایک سوال ہے میرا، سنتیں کیا ہے؟ جن سنتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں اتنا بڑا انعام، سنتیں کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک، بچپنے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک، اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ، خوشی میں غمی میں، دکھ درد میں، اپنوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ میں کیا سنتیں ہیں؟ کاروبار میں، لین دین میں، تجارت میں، قرض میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی ایک ایسی جماعت تیار کی ہے جو پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بن کر آئی۔ ایک ایک قدم پر رہبری اور رہنمائی شریعت کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی ہے، وہ سنتیں ہمیں معلوم ہوگی ان مدارس میں پڑھنے سے، تعلیم گاہوں کے اندر علم حاصل کرنے سے، اپنا وقت تعلیم کی لگانے سے، اہل اللہ اور اکابر بڑوں کے ساتھ بیٹھنے سے یہ سنتیں ہمیں معلوم ہوگی۔ علم کے بغیر انسان ادھورا ہے، اپنے رب کو نہیں جان سکتا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جس کو جبریل امین لے کر آئے ہیں اس کائنات کے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار پر سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلا آرڈر، سب سے پہلی وحی وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے، وہ تعلیم اور تعلم سیکھنے اور سکھانے سے متعلق ہیں۔ مفسرین نے نقطہ بیان کیا ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا کتنی عظیم عبادت ہے، کتنا اہم کام ہے، جس کے لیے رب ذوالجلال نے سب سے پہلی وحی نازل فرمائی ہے۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، کسی بھی نبی کی امت کے اندر سیکھنا سکھانا عبادت کا مقام اور درجہ نہیں تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص فضیلت ہے کہ سیکھنا اور سکھانا بھی عبادت کا مقام رکھتا ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا ایک ناظرہ کے طلبہ کے لیے ہوتا ہے، قاعدہ پڑھانے والا بھی قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے والا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، خیرکم، تم میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ بہتر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے، وہ الف با پڑھانے والا ہو، کتابت سکھلانے والا ہو۔ کبھی کسی زمانے کے اندر اسی جامع مسجد، شاہی جامع مسجد کے اندر بھی ادارہ رہا ہوگا، صدیوں پہلے، 500-600 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے، وہاں ممبر پر اوپر چیک کر آپ کبھی دیکھیں، میں نے پہلے بھی دیکھا، اپنے دوستوں کو دکھلایا ہے۔ اس زمانے کے سمرقند، بخارا، تاشقند جو طلبہ کی شرارتیں ہوا کرتی تھی، شعر و شاعری اور فارسی کے اشعار، بہترین کتابت کے اندر وہ نمونے موجود ہیں، وہ نقوش موجود ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں کہ آپ کی اس بستی کے اندر کیسے کیسے طلبہ، کیسے کیسے محدثین تیار ہوئے، کیسے کیسے عالم تیار ہو کر گئے ہیں، کن کن ممالک سے اور کن کن دیار سے آئے ہیں اور علم حاصل کر کے یہاں سے گئے ہیں، اس کے نمونے یہاں موجود ہیں۔ یہ در و دیوار کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ رب العالمین زبان پر مہر لگا دیں گے، لیکن یہ تمام چیزیں گواہی دے گی، شہادت دے گی۔ انسان کے ہاتھ پاؤں، تمام اعضاء، یہ چھت، یہ روشنی، یہ چٹائیاں، یہ در و دیوار، یہ تمام چیزیں شہادت اور گواہی دے گی کہ اللہ کی
ان نیک بندوں نے یہ عمل کیا ہے، تیرے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے یہ کام کیا ہے، خرچ کیا ہے، جذبات کا اظہار کیا ہے، علماء کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے لبیک کہا ہے، یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اب تو ریکارڈ کو سمجھنا آسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت صرف صحابہ ہی کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے بھی، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد شروع سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک جو علماء، جو صلحاء، جو پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کریم کا تعلیم و تعلم کے سلسلے میں لگنے والے، ان تمام کے لیے فضیلت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ صرف قرآن کریم سیکھنا سکھانا ہے، کیا قرآن کریم کے علاوہ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم، دوسری زبانیں کیا نہ سکھائیں؟ ان کی بھی فضیلت نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا ہے، تعلیم دی ہے، بلکہ ترغیب دی ہے۔ ایک موقع پر اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، چھوٹی سی مجلس سے چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کمزور ایمان والے کے مقابلے میں طاقتور ایمان والا زیادہ بہتر ہے، اس سے اسلامی تقاضے اچھے انداز میں پورے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے صحت کے بنانے کی ترغیب دی ہے، صحت مند ہوگا تو کسی کے کام آ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا میرے صحابہ جو ایک زبان جانتا ہے اس کے مقابلے میں 2 زبان جاننے والا بہتر، 2 کے مقابلے میں 3 اور 3 کے مقابلے میں 4 زبان جاننے والا زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے صحابہ کو کئی زبانیں سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ہے تم میں سے کوئی عبرانی زبان جاننے والا؟ ہے تم میں سے کوئی ملک روم کی بادشاہ کی زبان کو جاننے والا؟ مجھے ملک روم کی بادشاہ کے پاس پیغام بھیجنا ہے۔ ہے تم میں سے کوئی ملک فارس کی بادشاہ کی زبان کو جاننے والا؟ مجھے ملک فارس کی بادشاہ کے پاس میں پیغام بھیجنا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں فارسی جانتا ہوں۔ آپ نے شاباشی دی ہے، خوشی کا اظہار فرمایا ہے، حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کئی زبانوں کے سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ جو بھی زبان سیکھے، نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے ہم دین کی اشاعت کریں گے، ہم صحیح پیغام کو عام کریں گے، ہم مخلوق کی خدمت کریں گے، اپنے ملک کی وفاداری کے ساتھ ملک کی خدمت کریں گے، انسانیت کا پیغام عام کریں گے، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے لیے، خالق کے پیغام مخلوق کے لیے کیا ہے، اس پیغام کو ہم عام کریں گے۔ اگر یہ نیت ہو تو ہر زبان کے سیکھنے پر بھی ثواب اور اجر ملے گا۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے محنت کی، آج مدارس کے اندر کمپیوٹر اور انگریزی، ہمارے دیوبند کے اندر ابھی چند سال پہلے پروگرام ہوا، جو طلبہ عالم بن کر پھر انگریزی سیکھتے ہیں اور بہترین سیکھتے ہیں۔ بمبئی سے، مدراس سے، کئی بڑے بڑے شہروں کے بہترین تعلیم یافتہ دانشور آئے، انہوں نے ان پروگرام کو سن کر یہ کہا کہ ہم 20-20 سال محنت کرنے والے، ان کے مقابلے میں ان 2 سال کی محنت کرنے والے طلبہ نے حق ادا کر دیا ہے۔ ان تمام کالج اور یونیورسٹی کی طلبہ کو تو انہوں نے طاقت کے اندر بٹھا دیا ہے۔ ایسی محنت کی، آج الحمدللہ آپ نے دیکھا ان بچوں نے کیسی محنت کی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پر برادران وطن اور پورے قوم کو یہ ارشاد فرمایا، ملفوظ موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ ہمارے برادران وطن کی زبان جو سنسکرت ہے، کسی موقع پر سنسکرت زبان سیکھنے کی اگر ضرورت پڑے گی، علماء کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آنے والے زمانے کے اندر سنسکرت کا ماحول بن جائے اور مدارس کے اندر اس کو بھی نصاب میں داخل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے پیشن گوئی فرمائی ہے، جس دن ہمارے علماء، ہمارے مبلغین اسلام اس زبان کو بھی حاصل کرتے اور برادران وطن کے سامنے خالق کے پیغام کو مخلوق کے سامنے جب رکھیں گے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، انقلاب آئے گا۔ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی، تعلیم کیا ہے، علم کیا ہے۔ علم تو بہت بڑی دولت ہے، علم کے بغیر انسان ادھورا ہے، اپنے رب کو نہیں جان سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں قیدی بنا کر لائے گئے۔ بات بہت مختصر تفصیلی واقعہ ہے، اس کی طرف نہیں جاتا ہوں، اس کی ایک جملے کی طرف۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قیدیوں کا معائنہ کیا، صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، میرے صحابہ یہ وہ لوگ ہیں قیدی کہ جنہوں نے ہمیں مکہ المکرمہ کے اندر سکون سے نہیں رہنے دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اللہ کے حکم سے ہم نے ہجرت کی، یہاں بھی ہمارا سکون سلب کرنے کی کوشش کی ہے، اگر ان کی بات بن جاتی نہ جانے کیا حشر کرتے، یہ تو مٹھی پر سمجھ کر آئے تھے، لیکن آج ہمارے سامنے قیدی ہونے کی صورت میں ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تاریخ گواہ ہے، صحابہ نے مشورے دیے ہیں، ہر ایک نے مشورہ دیا ہے، کسی نے کوئی مشورہ دیا ہے، بعض نے فرمایا کہ تلوار ان کی گردن، آپ نے فرمایا نہیں، جو سب سے ہلکا مشورہ آیا ہے وہ یہ تھا کہ اس وقت میں فدیے کی پیسوں کی اور رقم کی ضرورت ہے، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے۔ سرکاری دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قربان جائیے، آپ نے اس عظیم موقع پر، اس نازک موڑ پر جو فیصلہ کیا ہے وہ پوری تاریخی انسانیت کے اندر ایسا عظیم فیصلہ نہیں ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایسا عظیم فیصلہ تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی رائے نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اس موقع پر آپ کو کیسا درد تھا، کیسی فکر تھی ہمارے اور آپ کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ مدینہ شریف کی ایمان والوں میں سے 10 کو لکھنا پڑھنا سکھلا دے، عربی ہو یا کوئی اور زبان ہو یا عبرانی ہو یا حساب کتاب ہو، 10 کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ان کے لیے یہی فدیہ ہے، یہی چھٹکارا ہے۔ اس موقع پر بھی آپ نے تعلیم کی اہمیت دی ہے اور امت کو درس دیا ہے کہ علم کتنی عظیم نعمت ہے، علم کتنی بڑی دولت ہے۔ جب امت کے اندر ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں پھر انقلاب آتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جرنیل کا خط آیا اور کہا سردی کا زمانہ ہے اور ہمارے سامنے کوئی مہم نہیں ہے، ہم فلاں فلاں علاقہ فتح کر چکے ہیں، فوجیں خالی بیٹھی ہوئی ہیں، ہم کیا کریں، واپس آ جائیں یا کوئی ہمارے لیے مشغلہ ہو۔ موقع ایسا ہی تھا، خالی وقت تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رکا لکھ کر بھیجا اور فرمایا کہ جرنیل تک پہنچا دیں۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ اپنی فوج کو بتلائیں، اور فوج میں کون تھے؟ بچے نہیں، ادھیڑ عمر والے جوان صحابہ اور تابعین۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف کو سمجھنے میں، یاد کرنے میں، حفظ کرنے میں لگ جائیں۔ تاریخ شاہد ہے اس پیغام کے پہنچنے کے بعد صحابہ اور تابعین میں سے 10,000 نے قرآن شریف یاد کیا ہے اس عمر کے اندر بھی۔ ابھی وہاں پر دیوبند سے ایک ڈاکٹر عبد الخالق صاحب فارغ ہوئے ہیں، 55 سال کی عمر میں قرآن شریف یاد کر لیا، 65 سال کی عمر میں ہزاروں آپریشن کیے ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہے، وہ سرجن ہے دہلی کے اندر، سمرا ہاسپٹل کے مالک ہیں، لیکن آج وہ دیوبند سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی ان کا امتحان باقی ہے۔ جب کوئی آدمی محنت کرتا ہے ایک اور فکر لیتا ہے تو قوم کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ایک زمانے کے محدث گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کی بات سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، زیادہ لمبا ٹائم مجھے نہیں لینا ہے۔ مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب تراشی کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں، حضرات تابعین میں سے ہیں، بڑے بڑے محدثین کے وہ استاد ہیں۔ ایک بار دوشی پڑھے اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، وہ اونٹنی پر سفر کر رہے ہیں، دوران سفر دیکھا عرب کا صحرا ریگستان ہے، چٹیل میدان ہے، کوئی کسی مقام پر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، دائیں بائیں نظر دوڑائی، کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک عورت یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ میں کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، اونٹنی پر سوار دور سے انسان کی نظر پڑتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں قریب گیا اور جا کر دیکھا تو بوڑھی عورت ہے، ایک اونی لباس اور اونی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے محدث ہیں. اس خاتون نے پردہ نشین تھی، وہ خاتون، اس نے پردے کے اندر سے آواز دے کر جو سلام کا جواب دیا ہے وہ بڑا البیلا جواب دیا ہے. قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو. ایسا سلام کا جواب پہلی بار زندگی میں سنا. قرآن کریم کی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. سلام کا جواب اور پھر قرآن کریم کی آیت کا انتخاب. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون سے پوچھا، اماں یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس خاتون نے قرآن شریف کی آیت کا انتخاب کیا اور کہنے لگی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ راستہ بھٹکا دے اس کو کون دکھا سکتا ہے. میں سمجھ گئی خاتون راستہ بھٹک چکی ہے، اس لیے آیت پڑھی ہے. میں نے برجستہ پوچھا، اماں کب سے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، کتنے دن ہو چکے ہیں؟ اس خاتون نے قرآن کریم کی پھر آیت پڑھ کر جواب دیا، ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں گزر چکی ہیں. قرآن شریف کی آیت کا انتخاب ایسا کیا، میں سمجھ گیا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہیں، یہ کیسی خاتون ہے، یہ کون ہے یہ؟ میں نے اپنا سفر تھوڑا ملتوی کیا اور دل میں داعیہ پیدا ہوا، کچھ ان کی خدمت کروں، کچھ ان کی باتیں اور بھی پوچھ لوں، 2-4 باتیں. کہاں جانا چاہتی ہیں؟ اگر خدمت میرے لیے مقدر ہو تو میں خدمت بھی کرنے کو تیار ہوں، پہنچا دوں. عبداللہ بن مبارک نے سوال کیا، اماں آپ کہاں کی رہنے والی ہے، کہاں جانا چاہتی ہیں، منزل کیا ہے؟ وہ خاتون فلسطین کی تھی رہنے والی، غزہ اور فلسطین کی. اس خاتون نے قرآن شریف کی وہ آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی المسجد الاقصی. میں سمجھ گیا کہ مسجد حرام سے آئی ہے، مکہ المکرمہ سے، اور مسجد اقصی کی طرف جانا چاہتی ہے. یہ خاتون وہیں کی رہنے والی ہے، اس کی منزل وہ ہے. عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ میں تو فکر میں پڑ گیا، اللہ یہ وہاں کی رہنے والی، لیکن سوال اس بات پر ہے کہ یہ ہر سوال کا جواب قرآن شریف کی آیت پڑھ کر دے رہی ہے. یہ کوئی انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ یہ کیسی خاتون ہے؟ میں نے پھر سوال کیا، اماں میرے پاس کچھ کھانا پینا موجود ہے، میں آپ کے لیے کھانا پینا لے آؤں، آپ قبول فرما لیں؟ اس خاتون نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کر جواب دیا، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اپنے روزوں کو پورا کرو شام تک کے لیے. میں سمجھ گئی خاتون روزے سے ہیں. میں نے کہا، اماں یہ تو رمضان شریف کا مہینہ نہیں. ایسے ہی پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ اس خاتون نے برجستہ کہا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نفلی روزے رکھو تو اللہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑی قدر ہوتی ہے. ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا سنت ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور سب ایمان والوں کو سنتوں سے محبت کرنے کی، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اب تو میں نے اپنا پروگرام ملتوی کر دیا اور میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں ذرا 2-4 سوالات اور کروں اور اگر خدمت کا موقع مل جائے تو میں ان کو منزل تک پہنچا دوں. عبداللہ بن مبارک کہتا ہے، اماں آپ اپنی زبان میں کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ ہر بات کا جواب قرآن شریف کی آیت پڑھ کر دے رہی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اپنی زبان میں کیوں نہیں بول رہی ہے؟ اب اس کا کیا جواب دے گی؟ اس خاتون نے جو جواب دیا ہلا دیا، فرمانے لگی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نگراں ہیں، ہر چیز کا ریکارڈ کر رہے ہیں. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان کے سامنے یہ ساری کیسٹ آ جائے گی، سارا ریکارڈ کھولے گا. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. میں سمجھ گئی خاتون اپنی زبان سے کچھ بولنا نہیں چاہتی ہے، اللہ کا ذکر اور قرآن کریم افضل الذکر ہے، اسی کی تلاوت کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا، اماں اللہ نے آپ کو کیسا نوازا ہے، کیسی آپ کی شان ہے کہ ہر بات کا جواب قرآن شریف کی آیت پڑھ کر اس کا بھی جواب دیا. کہنے لگی، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، جن کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، سمجھ دی ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہے، اللہ ان کے نصیب میں اسی باتیں رکھتے ہیں. قرآن شریف سے محبت کرنے والوں کو، علم سے محبت کرنے والوں کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے.
عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں تو بالکل گھوم گیا، اللہ کیسی خاتون ہے یہ۔ میں نے کہا اماں آپ کے پاس تو ایسے سوال کیا کہ آپ کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے، آپ وضو کیسے کرتی ہوں گی؟ اس خاتون نے برجستہ وہ تیمم والی آیت پڑھی، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پاک مٹی ہے، اس سے آپ پاکی حاصل کر لیں، تیمم کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات بے شمار ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو کسی نبی کی امت کو نہیں ملی ہے، زمین کو اللہ نے پاک بنا دیا ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کسی بھی مٹی سے جو پاک ہو اس سے پاکی حاصل کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ یہ اذان یہ کسی اور نبی کی امت میں نہیں تھی، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا اماں میرے پاس اونٹنی موجود ہیں، میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیں، میری خدمت قبول فرما لیں۔ دل کے اندر دعا مانگ اللہ میری خدمت قبول فرما لے، کوئی عظیم خاتون ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، نیک ولیہ ہے، اگر مجھے خدمت کا موقع مل جائے۔ اس خاتون نے قبول بھی کیا تو قرآن شریف کی آیت پڑھ کر وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ بڑے قدرداں ہے جو کوئی کام اس طرح کا کرتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک جلدی سے نکلے، اپنی اونٹنی کو جو باندھ رکھی تھی لے کر آئے اور سامنے بٹھا دیا اور خاتون سے درخواست کیا آپ اس پر بیٹھ جائیں، سواری کر لیں، میں نیچے کھڑے میں پیدل چلوں گا آپ کے ساتھ ساتھ میں۔ وہ خاتون پردہ نشین تھی، اس موقع پر بھی اس خاتون نے ایک درس دیا، کھڑے ہوتے ہوئے پردے کے ساتھ میں کہنے لگی، قرآن شریف کی آیت پڑھی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ آیت سن کر میں سمجھ گیا یہ خاتون پردہ نشین ہے، اونٹنی پر چڑھتے ہوئے کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ میں نے اپنا رخ پھیر لیا، میں نے چہرہ ادھر کر لیا، لیکن یہ بوڑھی عورت تھی، جب بیٹھنے لگی اونٹنی ایک دم کھڑی ہوئی بدک کر کے وہ خاتون نیچے گر گئی، اس کو چوٹ آئی، خراش آئی، میں بھاگ کر آیا، میں گھبرا گیا، گھبرا کر میں نے سنبھالا ان کو۔ اس خاتون سے میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ اس بوڑھی اماں نے کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم من اللہ، قرآن شریف کی آیت پڑھ کر یہ کہا جس کا مفہوم بنتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرا گرنا وغیرہ یہ سب میرے اعمال کا نتیجہ ہے، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک کی حیرت کی انتہا نہیں، اونٹنی کو باندھ دیا، اماں رک جائیے، اونٹنی کا پاؤں باندھ دیا، فَفَحَمْنَاهَا مِن سُلَيْمَانَ، یہ آیت پڑھی کہ آپ نے کیا شاندار تدبیر اختیار کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے یہ پوچھ لیا اماں آپ کے گھر والے کون ہیں، شوہر کا نام کیا ہے، ذرا پوچھ کے لوگ کس خاندان کی ہیں۔ اس خاتون کو یہ سوال پسند نہیں آیا، اس خاتون نے کہا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، اس طرح کے سوالات مت کیجیے آپ جو آپ کو برے لگیں۔ عبداللہ بن مبارک گھبرا گئے، اس خاتون نے بہت ڈانٹ کے لہجے میں پڑھ کر بتلایا، معافی مانگ لی، اماں مجھے معاف کر دیجیے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ معاف بھی کیا تو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر لا تثریب علیکم اليوم، مکہ المکرمہ والی آیت پڑھی آج کے دن تمہیں معافی ہے۔ عبداللہ بن مبارک اپنے زمانے کے بڑے محدث ہیں، کئی ہزار علماء کے استاد ہیں، وہ بڑے محدث ہیں، لیکن ایسی گفتگو سن کر کے وہ حیران ہو گئے کہ اللہ ہی کیسی خاتون ہے۔ اب چپ چاپ ہو گئے، اونٹنے کی مہار نکیل پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ اتنی خوشی کی بارے پھولے نہ سمائے، گنگناتے ہوئے جا رہے ہیں، تیز چل رہے ہیں۔ وہ خاتون بوڑھی عورت ہے، اس نے اوپر سے بیٹھے ہوئے دو آیتیں پڑھی، ایک تو یہ آیت پڑھی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی رفتار کم کیجئے، میں رفتار کم کر چکا میں۔ دوسری آیت پڑھی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، مجھے سبق یہ دیا اوپر سے بیٹھے ہوئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ، زبان جاہلیت کی اشعار گنگنا رہے ہیں، قرآن کریم جو آپ کو آسان لگے وہاں سے پڑھیے، قرآن کریم پر اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، آپ جہاں سے آپ کو اچھا لگے، جہاں سے آپ کو اچھا یاد ہو وہ پڑھیے آپ۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس
وہ سبق لیا اپنے لیے اور میں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی. جو سپارہ مجھے یاد تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا. صورتیں پڑھتا ہوا میں جا رہا ہوں. میری خوشی کی انتہا نہیں, لیکن دل میں بے چینی ہے کہ اللہ یہ خاتون ہے کون. یہ نظر سامنے پڑی, ایک قافلہ سامنے نظر آ گیا. میرے دل میں بات پیدا ہوئی, یہ قافلہ شاید انہی کا ہے, اسی قافلے کی خاتون ہے. اگر اس قافلے کی یہ خاتون ہے تو قافلے تک پہنچتے ہی میری منزل پوری, مجھے واپس جانا ہے لیکن راستہ نہیں کھلا ہے. یہ عورت ہے کون؟ اتنا لمبا سفر کیا ہے, خدمت کا موقع ملا ہے. عبداللہ مبارک چلتے چلتے پھر دل میں سوال پیدا ہوا, 2-3 سوال اور کر لو, شاید کچھ تو کہیں سے کچھ جواب دے گی. قرآن شریف سے ہٹ کر کے ایسی سوال کہ اماں یہ قافلہ سامنے ہے, اس قافلے میں آپ کی کون ہے؟ یہ قرآن شریف کی آیت پڑھی, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. میں سمجھ گیا ان کے بیٹے ہیں, بنون بیٹوں کو بولتے ہیں. میں نے کہا اماں آپ کے بیٹے کیا کام کرتے ہیں, کیا مشغلہ ہے, کیا کاروبار ہے ان کا؟ اب کیا جواب دے گی؟ اس خاتون نے برجستہ قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کہا وعلامات وبالنجم هم یہتدون. وہ قافلے کے رہبر ہیں, وہ رہنمائی کرتے ہیں, ان کا یہ مشغلہ ہے. عبداللہ مبارک چپ ہو گئے, لیکن بڑے محدث تھے. ایک دم سوال کیا اماں آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اگر بیٹے قافلے میں تو آپ کے بیٹے کتنے ہیں, ان کے نام کیا ہے؟ اس خاتون نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کر جواب دیا. اس نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب, یا یحییٰ خذ الکتاب وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور تیسری آیت کہیں اور سے پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. میں سمجھ گیا ایک کا نام ابراہیم ہے, ایک کا نام یحییٰ ہے, ایک کا نام موسیٰ ہے. تینوں کے نام بھی بتلا دیے اور تعداد بھی بتلا دی. قافلہ سامنے آ گیا. میں نے زور سے آواز لگائی ابراہیم, موسیٰ, یحییٰ. 3 جوان ہونہار, بڑے خوبصورت عربی, غزہ اور فلسطین کے رہنے والے, نبیوں کی سرزمین کے رہنے والے بھاگتے ہوئے آئے. اپنی والدہ بچھڑ چکی تھی قافلے سے, کسی موقع پر اپنی ماں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا. اونٹنی کو نیچے بٹھایا, اپنی والدہ کو اتارا, خوشی کا اظہار کیا. والدہ نے اپنے بچوں کی پیشانیاں چوم لی. اس خاتون نے اپنے بچوں کے سامنے قرآن شریف کی وہ آیت جو اصحاب کہف والی ہے وہ آیت پڑھی فَبَعَثُوا أَحَدَكُم مِّن وَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ. اصحاب کہف والی آیت سن کر کے ایک جوان بیٹا بھاگتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں کھانے پینے کا سامان اور دسترخوان لگ گیا. اس خاتون نے میزبان سے بلکہ مہمان سے درخواست کی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے, کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. فی الایام الخالیہ, آپ نے جو میرے ساتھ خیر خواہی کی ہے اللہ کے واسطے مہمان نوازی قبول کر لیجیے. آپ یہ دسترخوان آپ کے سامنے ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے اس موقع پر میں نے قسم کھا لی میں دسترخوان پر سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ راز نہ کھل جائے یہ خاتون ہے کون. اتنا لمبا سفر کیا ہے, کتنے سوالات میں نے کیے ہیں, لیکن معلوم نہیں ہو سکا ہے یہ عظیم خاتون کون ہے. یہ ان کے بیٹوں نے کہا آپ ایسی قسم مت کھائیے, آپ قبول فرما لیجئے, یہ ہماری والدہ ہے, یہ ماں ہے. 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. 40 سال کے عرصے میں اس خاتون نے اپنی زبان سے قرآن شریف کے علاوہ ایک لفظ نہیں بولا ہے. جب بھی بولتی ہے, جب باتیں کرتی ہے, کسی کام کا حکم کرتی ہے, قرآن شریف کی آیت کا انتخاب ایسے کرتی ہے کہ بچے سمجھ جاتے ہیں. بچے گھر کے نہیں, پورے محلے کا, پورے گاؤں اور بستی کا ماحول بنا دیا ہے. اطراف کی بستیوں کے اندر بھی ایسا اس ایک خاتون نے ماحول بنایا ہے کہ وہ دیکھنے کے لائق ہے. آج بھی ایسی بستیاں موجود ہیں دنیا کے اندر کہ جہاں 100% نمازی ہیں, 100% نمازی ہیں. پیر ذوالفقار صاحب کے سوال میں لکھا ہے کسی کارگزاری کے اندر کہ میں وہاں گیا, میں نے دیکھا فجر کے اندر مسجد بھری ہوئی ہے. جس طرح ہمارے ہاں جمعے کے دن بچے بھی, جوان بھی, بوڑھے بھی, مسجدیں بھر جاتی ہیں. دوسری منزل, تیسری منزل, سب مسجدیں بھر جاتی ہیں, شوق سے آتے ہیں. فجر میں بھی ایسے آدمی, ظہر میں بھی, مغرب میں بھی. میں نے پوچھا کہ شاید میں مہمان دور سے آیا ہوں, میں غیر ملکی مہمان ہوں, میری وجہ سے شاید جمع ہوئے ہوں گے. لوگوں نے کہا حضرت ایسا نہیں ہے, الحمدللہ یہاں 100% نمازی ہے. کوئی بھی مرد عورت میں سے ایسا نہیں ہے جو قرآن شریف پڑھا ہوا نہ ہو, دو چہرم تک پڑھا ہوا نہ ہو.
ایسا ماحول بنایا ہے، کھیت میں کام کرنے والے، ٹریکٹر چلانے والے، کاروبار تجارت کرنے والے سب قرآن شریف و دین اور شریعت سے واقف ہیں۔ عبداللہ مبارک کی زبان سے قرآن شریف کی آیت نکلی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ نعمت ایسی نعمت ہے جو دنیا کی کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے، جس میں طلب ہوتی ہے اللہ رب العالمین نوازتے ہیں۔ کتنا نوازتے ہیں، کس کو نوازتے ہیں، یہ اس کی شان ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے نوازتا ہے۔ آپ حضرات جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ صرف دین کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ مفتی حنیف صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے، یہ اکابر تشریف لائے ہیں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ، یہ علماء جن کے سینوں میں قرآن شریف کی باتیں اور مسائل اور بخاری شریف تمام چیزیں محفوظ ہیں، ایسے علماء کو جمع کیا ہے مفتی صاحب نے۔ اللہ رب العالمین مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس طرح کی مجلسیں بار بار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن مفتی صاحب کا کمال ہے، لیکن مفتی صاحب کو ٹیم بھی ایسی ملی ہے، افراد بھی ایسے ملے ہیں، ہمارے بھائی جاوید صاحب اور دوسرے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، سب کا نام لینا دشوار ہے۔ جوانوں نے، بوڑھوں نے اپنے مشورے دیے ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے، اس پنڈال کو بہترین بنایا ہے، اس طرح شاندار سجایا ہے۔ یہ بہترین جو بارونق مجلس بنائی ہے، جن جن افراد نے جس طرح بھی حصہ لیا ہے، اگر پیسے بھی نہیں دیے ہیں، خوشی کا اظہار کیا ہے، دل سے محبت بھی اگر کی ہے، وہ بھی محروم نہیں ہوگا۔ ان کی نسلوں کے اندر انشاءاللہ دین کے داعی اور دین کے محافظ پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا فرمائے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں ایک بات کہہ کر کے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ 1857 کے اندر دہلی میں ایک بہت بڑا ایک مشورہ ہوا، ایک میٹنگ ہوئی، انگریز، یہودی، عیسائی، اب سب جانتے ہیں کہ یہودی کیا چیز ہے۔ اس زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، خصوصاً ان دنوں کے اندر۔ اس کے اندر یہ بحث کئی گھنٹے چلی ہے اور بحث کا عنوان اور موضوع یہ تھا کہ اس ملک میں پر قبضہ کیے ہوئے انگریز کو آئے ہوئے تقریباً 1 صدی گزرنے والی ہے، ابھی تک اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ مشن کیا تھا؟ وہ عیسائیوں کا مشن یہ تھا کہ جو مسلمان ہے وہ عیسائی بن جائے۔ ایک بھی مسلمان عیسائی نہیں بنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ برطانیہ سے ہر سال اتنا بجٹ آتا ہے، خرچ ہوتا ہے، مبلغین اپنے حربے اختیار کرتے ہیں، اسکول اور نہ جانے کیسے کیسے قائم کر رکھے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک دانشور کھڑا ہوا، اس نے یہ کہا کہ میرے پاس اس کا جواب بھی ہے اور حل بھی ہے۔ میں نے پورے ملک کا دورہ کیا ہے، پورا متحدہ ملک اتنا بڑا ملک تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے گاؤں دیہات، چھوٹے بڑے شہر کو دیکھا ہے، جہاں جہاں بھی ایمان والے بستے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو فکر کی ہے اپنی بستیوں کے اندر، اپنی آبادیوں میں مسجد بنائی ہے، مسجد کے اندر مکتب کو قائم کیا ہے، اپنے معصوم بچوں کے عقائد درست ہو، عقیدے درست کیسے رہے، نسلوں کے اندر دین، ایمان، نماز، روزہ یہ زندہ کیسے ہو، اس کے لیے ان فکر کرتے ہیں۔ مکاتب مضبوط کر رکھے ہیں، مدارس محفوظ کر رکھے ہیں، آباد کر رکھے انہوں نے۔ یہ اسلامی کارخانے ہیں، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، حفاظ تیار ہوتے ہیں، بڑے بڑے محدث تیار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حل یہ ہے، جب تک یہ مدرسے ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک اپنے مشن میں ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ مدرسے آباد رہیں گے، عالم حافظ مفتی تیار ہوں گے، مسجد کے ممبر و محراب پر اچھے مفتی، اچھے عالم، اچھے قاضی پہنچیں گے، اور ان کے ہاں نظام اور سسٹم ہے کہ ہر جمعے کو لوگ جمع ہوتے ہیں، جو نمازی بھی نہیں ہوتا ہے وہ بھی جمعے کے دن آرام سے پہنچتا ہے اور شوق سے پہنچتا ہے۔ اور جب ان کے علماء ان کے مدرسوں میں تیار ہو کر ان کے سامنے دین کی باتیں بتلاتے ہیں، ان کا دین زندہ رہتا ہے، ایمان تازہ اور زندہ رہتا ہے۔ ہم اپنے مشن میں اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ ابھی مولانا مفتی زبیر صاحب فرما رہے تھے دہلی کے اندر 4000 مدرسے ختم کیے اس زمانے کے اندر۔ اس فیصلے کے بعد ہزاروں علماء شہید ہوئے،
دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم یا مفتی کی لاش نہ معلق ہو، لٹکی ہوئی نہ ہو۔ منشا یہ تھا کہ لوگ گھبرا جائیں، اپنے بچوں کو دین نہ پڑھائیں، اپنے بچوں کو عالم حافظ نہ بنائیں۔ لیکن قربان جائیے مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ان کے احباب اور ان کے رفقا جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، شاہی مراد آباد کی بنیاد رکھی، چھوٹے بڑے مدرسے قائم کیے، مظاہر علوم وغیرہ، اور ایک ایسا مشن چلایا، ایک ایسی تحریک چلائی۔ بات مختصر، جس کے نتیجے میں آج موجودہ ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کے طرز پر چلنے والے جو بڑے بڑے مدرسے ہیں 17,000 سے زائد ہیں، چھوٹے چھوٹے مکاتب اور مدارس ان کی کوئی تعداد نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے یہ ایسی محنت کی ہے، مثال نہیں ملتی ہے۔ پوری دنیا کا سروے ہوا ہے کئی سال پہلے، پوری دنیا کے اندر کسی ملک میں اتنے حافظ قرآن نہیں ہیں جتنے حافظ قرآن ہندوستان کے اندر ہیں۔ بوریا ڈاٹ پر بیٹھ کر کے ان درسگاہوں میں جہاں پر صحیح انتظام نہیں ہے، ایک بہت محدود تنخواہ پر 10,000 15,000 12,000 یقین نہیں آتا ہے۔ ہمارے راجستھان کے اندر کئی سال پہلے سروے ہوا ہے، دھانیوں کے اندر جہاں 10-20 مکان ہیں وہاں اسکول قائم ہو چکے ہیں، لیکن تعلیم کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں جہاں 10 مکان ہیں وہاں پر مکتب موجود ہیں۔ ان ہماری علماء نے، ان بزرگوں نے، اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، گھر گھر میں قرآن کریم پہنچا دیا ہے۔ کسی مکتب میں جا کر پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کیا ہے، یقین نہیں آتا ہے، 10,000 15,000 12,000 اس سے بھی کم، چہرے پر نور ہے، نورانیت ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ بے شک لارے مثال قائم کر دی ہے۔ کئی عربی ملک جہاں پر تراویح سنانے کے لیے ہندوستان سے رمضان شریف کے اندر ہزاروں حافظ جاتے ہیں، یہ مشاہدہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ایک طرف مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایک چلتا پھرتا مدرسہ قائم کیا ہے تبلیغ جماعت کی شکل میں۔ موقع نہیں ہے، ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں پوری دنیا کے اندر، کوئی علاقہ کوئی خطہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جہاں پر جماعتیں نہ پہنچی ہو۔ ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں جن کارگزاریوں کو سن کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے صرف کارگزاریوں کو سن کر کے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، جماعت کے لائن سے بھی، مدارس کے لائن سے بھی، بے شک نعرے بہت کام ہوا ہے، کبھی علماء نے شکوہ نہیں کیا ہے۔ ابھی ہمارے ماسٹر صاحب اور بھائی بتا رہے تھے کہ چندہ کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن ان کے بزرگوں نے ایسی تربیت کی ہے، ایسا ذہن بنایا ہے کہ کبھی زبان پر شکوہ نہیں ملتا ہے، دھکے بھی ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں جو رمضان شریف میں آتے ہیں، بعض اللہ کے نیک ایسے ولی ہوتے ہیں کہ قسم کھا لے لو اقسمہ اللہ لا برہ اللہ، اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ کرناٹک کے اندر ایک بہت بڑے عالم جن کا بیٹا وہاں دیوبند سے فارغ ہوا ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب، کہہ رہے میرے والد صاحب تقریباً 70-75 سال کے ہو چکے ہیں، آج سے 50 سال پہلے دارالعلوم سے فارغ ہوئے اور ایک مسجد کے امام ہوئے، اور آج جب امام بنے تھے اتنے زمانے پہلے کوئی بھی عالم حافظ نہیں تھا، ایسی محنت کی ہے، آج الحمدللہ مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اور وہاں پر کئی مفتی عالم پیدا ہو چکے ہیں، اب نماز پڑھا نہیں پاتے ہیں۔ ہم بار بار گھر کے لوگ کہتے ہیں ابا ہمارا گھر 70 کلومیٹر دور ہے، آپ گھر پہ آ جائیے، اب آپ ہمیں خدمت کا موقع دیجیے۔ آپ 2-4 دن رہتے ہیں پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں اسی مسجد کے اندر۔ جب زیادہ اصرار کیا، بوڑھی ابا ہے جو نماز پڑھانے کے لائق نہیں، ان کے شاگرد پڑھاتے ہیں، ان کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ ہوں، میرے بزرگوں نے جو قرات کا درس دیا ہے، جو امانت جو مجھے سپرد کی ہے میرے سینے کے اندر، اللہ رب العالمین نے میرے اساتذہ کی دعا سے جو میرے سینے میں علم ہے، میرے استاد محترم نے اس مسجد کے سینے پر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹے
تو دارالعلوم کا فاضل ہے, تجھے اس مسجد کے اندر خدمت کرنی ہے, اس قوم اور اس بستی کے اندر تجھے محنت کرنی ہے, تیرا جنازہ یہیں سے جانا چاہیے. میرے ہاتھ پکڑ کر مجھ سے عہد و پیمان لیا تھا, الحمدللہ میں نے محنت کی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں میرا جنازہ بھی یہیں سے گزرے, میرا جنازہ اسی سیڑھیوں سے نیچے اترے. میں اپنے استاد کی بات کو صحیح کر کے دکھانا چاہتا ہوں. ہمارے ان بزرگوں نے ان بچوں کا ایسا ذہن بنایا ہے, کبھی بھی مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم یہ نہیں پوچھے گا مجھے کیا تنخواہ ملے گی, مجھے کیا ملے گا. اس کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین رزاق ہے, وہ روزی دینے والا ہے, وہ عزت بھی دینے والا ہے. الحمدللہ قربانیاں ان بزرگوں نے دی. آج الحمدللہ فتوحات کا زمانہ ہے, ہم سب کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان اپنے علماء کی, ان بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مدارس کے ساتھ میں ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کافی وقت لے لیا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے ان بچوں کو اور یہاں جو پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں, ان لوگوں نے جو محنت کی ہے بہت دل خوش ہیں. سب کے علمی اور روحانی فیض کو اللہ تعالیٰ عام فرمائے, بےحد قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.